11ویں NFC ایوارڈ کا اجلاس آج وزیر خزانہ کی سربراہی میں ہوگا۔ چاروں صوبائی وزرائے خزانہ شرکت کریں گے۔ ٹیکس آمدنی کی تقسیم کے نئے فارمولے پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے IMF محاصل کی تقسیم کا نیا فارمولہ چاہتا ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 722 ارب روپے کا بوجھ صوبے اٹھائیں۔ نئے ایوارڈ میں صوبوں کے درمیان محاصل تقسیم فارمولے میں ٹیکس وصولی اور قدرتی آفات کو شامل کرنے پر غور کیا جائے گا۔ 57.5% صوبے لے جاتے ہیں۔ مرکز کو دفاع، قرض ادائیگی، سبسڈیز اور پینشن کے اخراجات برداشت کرنا ہوتے ہیں۔ اور اسموگ کی شدت میں کمی، دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا چوتھا نمبر۔ صبح کے اوقات میں شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 197 ریکارڈ۔ بنگلہ دیش کا شہر ڈھاکہ پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 304 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال۔ AI بیسڈ ڈیجیٹل ملٹی سیکٹورل انسداد اسموگ ایکشن پلان جاری۔ ہر قسم کے دھوئیں کی ڈیجیٹل ڈرون سرویلنس اور مانیٹرنگ۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی بانی PTI کی بہنوں پر تنقید۔ ایکس پر پیغام میں کہا یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں، دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں، ضعف کا مظاہرہ کریں۔ 6 ماہ قبل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایئر فورس اور نیوی کی قیادت میں ہندوستان کو ہم نے اللہ کے فضل سے پھینٹی لگائی۔ 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 مرتبہ کہہ کر موتی کی آدما رول دی۔ پاکستان اور اس کی مٹی سے محبت، دین کی سربلندی کے لیے سرکف ہونا اگر انتہا پسند اور قدامت پسند اسلامی ہے تو یہ لیبل 25 کروڑ پاکستانی کے ماتھے پر سجا ہے۔ PIA کی فروغ کے لیے بولی 23 دسمبر کو ہوگی نجکاری کا تمام عمل میڈیا پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی PIA کی نجکاری میں حصہ لینے والی کاروباری شخصیات اور کمپنیز کے نمائندوں سے ملاقات۔ کہا قومی ادارے کی نجکاری میں شفافیت اور میرٹ اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم نے کسٹم ڈیوٹی اصلاحات کے اجلاس میں صدارت بھی کی۔ وزیر اعظم نے کہا صنعتی پیداوار اور تجارت میں اضافے کے لیے مسائل کی نشاندہی ناگزیر ہے۔ دہائیوں سے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈز کو ریسرچ اور ٹریننگ کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ماہرین کی سفارشات اور اصلاحاتی تجاویز حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے۔ پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات ترجیحات ہیں۔ حکومت کی قومی ٹیرف پالیسی انقلابی اقدام ہے۔ بارڈر پر کسٹم ڈیوٹی کی وصولی کی کڑی نگرانی ہونی چاہیے۔ پاک فوج ہماری فوج ہے، ہم چاہتے ہیں آئین میں جس کا جو کردار ہے وہ وہاں تک رہے۔ خواہش ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو، تمام ادارے مضبوط ہو۔ PTI رہنما اسد قیصر کی اپوزیشن رہنماؤں کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا خیبر پختونخوا کا NFC میں جو شیئر ہے وہ دیا جائے۔ گیس رائلٹی سمیت صوبے کے وسائل کو روکا گیا۔ افغان جنگ کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ ہماری سرمایہ کاری کی شرح اور صنعتیں جنگ کی وجہ سے ختم ہوئیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا کہ 4 ماہ کی رپورٹ کے مطابق ایکسپورٹ نیچے گر گئی، تجارتی خسارہ 37% بڑھ گیا۔ گورننس کا سسٹم اتنا خراب ہے کوئی سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ ذہنی مریض آنکھ سے اندھے اور کان سے بہرے سن لیں، آئین اور قانون کے مطابق فیملی کو ملاقات کی اجازت صرف حال احوال کے لیے ہے۔ وکیل کو کیس سے متعلق ملنے کی اجازت ہے۔ سینیٹر فیصل وافڈا کا ٹویٹ لکھا بانی PTI سے فیملی کی ملاقاتیں بھی سیاسی پیغام پر مشتمل ہو رہی ہیں، اب سے وہ بھی بند کر دی جائیں گی۔ وکلاء نے کیس کے علاوہ کوئی سیاسی پیغام دیا تو ان کی ملاقات بھی بند ہو جائے گی۔ فوج کو بدنام کرنے کی سازش کو سختی سے روکا جائے گا۔ اصولاً پیار کے بدلے ڈبل پیار، عزت کے مطابق ڈبل عزت، بدمعاشی کا جواب ڈبل بدمعاشی سے ملے گا۔ اب کیسز اور چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے انٹ برابر کوئی غلطی کی تو سیاست گورنر رات سے ختم کر دی جائے گی۔ 9 مئی کے چھپے دہشت گرد اپنی خیر منائیں۔ ہر قیمت پر خیبر پختونخوا میں امن قائم کریں گے، موجودہ حالات غیر معمولی ہیں۔ خیبر پختونخوا 4 دہائیوں سے دہشت گردی کی زد میں ہے۔ سرکاری افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، رزلٹ دینا ہوگا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے واضح کر دیا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ بدقسمتی سے کچھ لوگوں کا کام سیاست میں نہیں پھر بھی مداخلت کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا کام انصاف دینا ہوتا ہے وہ نہیں دے پاتے، جس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔
पुलिस ने कम वसाइल के बावजूद 21 साल में दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला किया। पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा। पंजाब हुकूमत का 25 साल बाद फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब की सिफारिशात पर वज़ीर आला की मंजूरी से बसंत फेस्टिवल फरवरी के पहले हफ्ते मुतवक्के। हुकूमत ने पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पतंगबाजी डिप्टी कमिश्नर की इजाज़त से मशरूत। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सब इंस्पेक्टर रैंक का पुलिस ऑफिसर बगैर वारंट गिरफ्तार कर सकेगा। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। पतंग साजी और फरोख्त के लिए लाइसेंस लेना होगा। पतंगबाज तंजीमों के लिए भी रजिस्ट्रेशन लाजमी। ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन और पतंगबाजी के शौकीन अफराद खुश।